ایک چیز تو کلیئر نظر آ گئی کہ اب ہم دو پاکستان ہیں. ایک پاکستان ہے جس میں آپ اور میں ہیں، یعنی کہ عام لوگ ہیں، اور دوسرا پاکستان ہے جس میں گورنمنٹ رہ رہی ہے، اشرافیہ رہ رہی ہے. بیکاز آج پہلے تو جو تنخواہوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، جو 1.7 کھرب کے نیو ٹیکسز لگے وہ بھی آپ کے سامنے پتہ ہے. کہا جا رہا ہے جی بیلٹ ٹائٹن کریں، اور گورنمنٹ کی توند ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. بلینز آف روپیز کے خرچے بڑھ گئے ہیں، قرضہ جات بڑھ گئے ہیں، گورنمنٹ اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بجائے سے کہ کم کریں اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے. خرچہ جات چاہے پریزیڈنسی ہے، چاہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے، چاہے گورنمنٹ ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ خرچے، کہیں 60%، کہیں 40%. آج جو بجلی کا ریٹ نیا آ گیا ہے تقریباً 49 روپے تک اب بیسک یونٹ ہو گیا ہے. اس میں اب ٹیکسز ڈالیں تو 65 روپے کا یونٹ ہے. اور جو باتیں ہم سن رہے تھے کہ اس سال کچھ پتہ نہیں 75 سے 90 روپے تک، اب تو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید 100 روپے تک بیسک پرائس چلی جائے اس ملک میں، اور ٹیکس ڈال کے پتہ نہیں وہ کتنے کا بنتا ہے. لیکن کیا واقعی یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے، مانتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، لیکن کل میرے پروگرام میں ڈاکٹر اسماعیل مفتیٰ بھی تھے، شاہد حقان عباسی بھی تھے. ہم ساری چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. 2-3 چیزیں بار بار آ رہی ہیں، اور وہ ہے کہ اگر کہیں فرق پڑے گا تو وہ بجٹ میں تب فرق پڑے گا گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے. 30,000 خرچ رہی ہے، اگر 10% بھی بچا لے تو 3,000 ارب نکلتا ہے. اس میں سے چیزیں آپ کے بہت سے مسائل بچ جاتے ہیں. میں آپ کو 2 فگرز صرف کیلکولیٹ کرتا ہوں. اپسوس کی جو ریسرچ فرم ہے، اس کی جون 2023 میں پچھلے سال ایک رپورٹ آئی تھی، اور اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ 996 ارب تو صرف ان 4 چیزوں میں آپ کا چوری ہو رہا ہے. سگریٹس میں کوئی 250 ارب کی یہ ڈیوٹی ٹیکسائز وغیرہ چوری ہو رہی ہے. جو انلیگل میڈیسنز وغیرہ آتے ہیں وہ تقریباً 65 ارب کے. 45 ارب کی صرف چائے کی سمگلنگ ہے، اور لوبریکنٹ اینڈ ٹائرز وغیرہ 106 ارب. یہ 1000 ارب یہ ہے جو ہمارے ڈسکوز کا. اور یہ بجلی کی چوری ہے. وزیر نے کھڑے ہو کے، خود گورنمنٹ کے وزیر نے کہا کہ 750 سے 800 ارب سالانہ اس میں چوری ہو رہی ہے. اب یہ ایک بریفنگ تھی اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے تھی، تو وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، لیکن اس کا ایک فگر شیئر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں بتایا گیا کہ جی جو یہ تیل وغیرہ ایران سے سمگل ہوتا ہے، بڑی اس میں کمی آ گئی ہے. وہ اب تقریباً 6 ملین لیٹر روزانہ، یعنی کہ 60 لاکھ لیٹر روزانہ. یہاں آ کے میکسیمم وہ پڑتا ہے تقریباً 35 سے 40 روپے لیٹر. اگر وہ 100 روپے کے منافع پہ بھی بیچا جائے تو 60 کروڑ روز کا صرف اس سمگلنگ کا ہے جو آپ کا ریونیو سرکار کا نکل رہا ہے. اور یہ جب وہاں سے ٹرکس آتے ہیں یا بہت بڑے وہ آپ کے کیریئرز ہوتے ہیں، 55,000 یا 50,000 لیٹر کا جب ٹرک لے آتا ہے تو وہ کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ جو مزدہ ڈالوں کے اندر گیلنز بھر کے لاتے ہیں وہ خفیہ نہیں رہ سکتے. 60 کروڑ کا مطلب ہے کہ 200-250 ارب منیمم وہاں سے چوری ہو رہا ہے. اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ لاہور میں جی او آر میں جناب آفیسر ریزیڈنس بن رہا ہے، جو ان کا کلب ہے، 1 بلین اس کا خرچہ ہو رہا ہے. رہائشی گھر بن رہے ہیں، تقریباً 2 بلین اس کا خرچہ ہو رہا ہے. ایک ٹیلی فون ایک محکمے نے منگوا لیے، 60 ٹیلی فون 75 لاکھ اس کا ہو رہا ہے. اور پھر اب آج پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں دیکھیں وہ جو تھا گھروں کا، ہم نے صرف 20 کروڑ دیا اس کے لیے. 20 کروڑ یعنی کہ پینٹ سے اپنی جیب سے جائیں پھر ہم پوچھیں. صرف یہ 2-3 فگرز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اکانومی کا حال. آج ایپٹما نے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، انہوں نے ایک اپنا پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا آئی پی پیز، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، جو کہ جن کو 2.25 ٹریلین اب ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ پڑ گیا ہے، وہ ڈالر ٹرمز میں 73% سے زیادہ منافع کما رہے ہیں. اب یہ اس طرح یہ ملک چل رہا ہے. اور پھر جہاں ان کے ایگریمنٹس ختم ہونے چاہیے وہاں پتہ لگتا ہے کہ جی 2020 کے اندر گل احمد اور ٹپال ان کے کانٹریکٹس اور بڑھا دیے گئے ان آئی پی پیز کے. 20-22 سال کی عمر ہوتی ہے ان پلانٹس کی بھی، اور ان کو ہو گئے اتنے عرصہ. کس نے بڑھائے، کیوں بڑھائے، خیر اس میں آئندہ ہی بات کریں گے. لیکن بتا صرف میں یہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ خرچنے پہ لگی ہوئی، وہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی، جس کو انہوں نے پہلے 1500 کہا کہ جی 1500 ارب ہوگا، پھر ہم 250 ارب کب کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر 600 ارب بھی یہ لگاتے ہیں، اور اس میں کہا کہ 80% پرانی اسکیمیں ہم مکمل کریں گے یا ان پہ لگائیں گے، مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، ان پہ سپینڈ ہوگا، 20% نہیں. یہ بھی وہ پیسے ہیں جو پھر ادھار لے کے بینکوں سے کیا جائے گا. یعنی کہ 20% اگر 600 ارب بھی خرچتے ہیں تو 7200 ارب 100 ارب ایک اور چڑھ جائے گا.
حال یہ ہے کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کی رقم ہے، نیٹ ریونیوز ہیں، انٹرسٹ اور ڈیٹ کی پیمنٹ 113% ہے، یعنی کہ وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. اگر پورے پیسے آ جائیں تو اس کے بعد بھی آپ کو قرضے لینے ہیں. یہ ہے صورتحال. اور گورنمنٹ کی عیاشیاں دیکھیں، نئی بھرتیاں کرنے پہ اب انہوں نے منظوری دے دی ہے، کیبنٹ نے تھاؤزنڈز آف نوکریاں وہاں پہ آئیں گی. جو باقی ایکسپینشن ہے جہاں پہ سیونگز نہیں ہے، پرائیویٹائزیشن کا کچھ پتہ نہیں ہے، بار بار ایک پی آئی اے ہمارے سامنے لہرا دیا جاتا ہے، ڈسکوز کی کچھ پتہ نہیں کہاں پہ کب ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیا یہ ملک چل پائے گا؟ اکانومسٹ یہاں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی کوئی صورت نہیں ہے، یہ ٹینیبل ہی نہیں ہے یہ بجٹ. اس میں کم از کم 2-3 آپ کو منی بجٹ آ جائیں گے اس سال ہی منیمم. اور یہ جو پرائسز ہیں ابھی کوادرپل کریں گی. دودھ بھی دیکھ لیں آپ، 25% دودھ بڑھ گیا ہے قیمت ان دا لاسٹ فیو ڈیز. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 4 یا 5 ہے. تو 3 دنوں کے اندر 25% دودھ مہنگا ہو گیا. جس ملک میں 40% بچے سٹنٹڈ ہیں. Nobody gives a damn. میں بار بار یہ کہتا ہوں the government doesn't give a damn کہ کیا ہو رہا ہے. پھر سٹاک مارکیٹ لیکن دیکھتے ہیں تو وہ تاریخی حدود کراس کر رہا ہے. اس پہ بھی دیکھیں گے کیا اتنا چھوٹا مینیپولیٹڈ سٹاک مارکیٹ ہے کیا ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا محمد زبیر صاحب نے، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر، اور عارف حبیب صاحب نے، ویری ایمیننٹ بزنس مین اور چیف ایگزیکٹو عارف حبیب گروپ کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عارف صاحب یہ بتائیں، پہلے تو مجھے بتائیں، بجٹ پہ تو آئیں گے، یہ سٹاک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی ہے اگر مینیپولیٹڈ نہیں ہے؟ تمام انڈیکیٹرز آر ڈیمننگ، جتنے انڈیکیٹرز ہیں. ابھی تو میں اگر اس میں چلا جاؤں جو ابھی ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس کر رہی ہیں اگلے سال، کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے. اس بجٹ میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو گروتھ انکریج کرے. ایکسپورٹرز کے اوپر بھی کٹ لگا دی گئی ہے، ان کے اوپر بھی ٹیکسیشن آ گئی ہے، اور 40% انہوں نے انکم بڑھانی ہے. کیا یہ بجٹ ٹینیبل ہے؟ مگر پہلے کائنڈلی بتا دیں اسٹاک مارکیٹ کا کیا ڈرامہ ہے؟ جی، آپ کی جو ابتدائیہ ہے وہ سن کے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کل مارکیٹ میں جا کے میں سارے اپنی پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈس انویسٹ کر دوں. تو وہ آپ نے اتنا کم وقت میں اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سارے چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ایکچولی جو اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے اس کا ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس بجٹ کا آئی ایم ایف کے ساتھ الائن ہونا جو ہے اس کو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہے. کیونکہ جو پرابلم یا جو مسئلے آپ نے بتائے، اور خاص طور پہ آپ نے کہا کہ ہماری ری پیمنٹس وغیرہ ہیں، تو لاسٹ ٹائم بھی جب جون میں آپ کو آئی ایم ایف پروگرام ملا تھا تو اس کے بعد جو ہے کچھ اسٹیبلائزیشن آئی تھی. اور اسٹیبلائزیشن یوں آئی کہ ظاہر ہے اس کے بعد آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تو وہی رہے، لیکن جو انفلیشن ریٹ ہے وہ جو ہے وہ کافی گرے، اور ہماری جو روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ بڑی اسٹیبل جو ہے وہ رہی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مینلی مارکیٹ نے اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں پھر چونکہ انٹرسٹ ریٹ کی ڈکلائن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ ایکویٹی ایسٹ کلاس جو ہے وہ زیادہ فیوریٹ بن جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ فکس انکم سیکیورٹیز سے پھر یہ ایکویٹی میں کنورٹ ہو رہے ہیں. پھر کچھ بجٹ کے اندر جو ہے وہ میوچل فنڈز جو ہیں، جو منی مارکیٹ فنڈ ہوتے تھے، ان کو کچھ ٹیکس کے ایڈوانٹیجز تھے.